الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے مدہ زیادہ والے قانون پارٹ نمبر 2۔ پارٹ نمبر 1 میں ہم نے بتایا تھا کہ مدہ زیادہ والے قانون سے پہلے جو تمہیدن باتیں ہیں وہ عرض کی تھی کہ آپ جانیں حرف مدہ کسے کہتے ہیں، مدہ اصلی، مدہ زیادہ، مصغر، مکبر، جمع اقصا، جمع اقصا بنانے کا طریقہ، مصغر بنانے کا طریقہ وغیرہ۔ اب قانون یہ ہے، ہر مدہ زیادہ کے واقع شود در مفرد مکبر بدوم جائے وقت بنا کردن جمع اقصا و تصغیر آرا ببو مفتوح بدل کنن وجوباً۔ ہر مدہ زیادہ جو مفرد مکبر کی دوسری جگہ واقع ہو، ہر وہ مدہ زیادہ جو مفرد مکبر کی دوسری جگہ واقع ہو تو تصغیر اور جمع اقصا کی بنا کرتے وقت اس مدہ زیادہ کو واو مفتوحہ سے تبدیل کرتے ہیں وجوبی طور پر۔ ٹھیک ہے جی، یعنی مدہ زیادہ تعریفیں ہو چکی ہیں۔ مدہ کسے کہتے ہیں؟ حرف مدہ میں سے مدہ اصلی، مدہ زیادہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حرف مدہ زیادہ جو واقع ہو مفرد مکبر میں، مفرد مکبر میں دوسری جگہ، تو جمع اقصا اور تصغیر کی بنا کرتے وقت اس مدہ زیادہ کو وہ مفتوحہ سے تبدیل کرنا واجب ہے۔ اچھا جی، اب اس قانون کو لاگو کرنے کے لیے آپ شرائط سمجھیں گے، احترازی مثالیں سمجھیں گے۔ یہ قانون لاگو تب کریں گے یعنی ہم اس حرف مدہ زیادہ کو وہ مفتوحہ سے تبدیل تب کریں گے جمع اقصا بناتے ہوئے جب یہ شرطیں پئی جائیں گی۔ جب یہ شرطیں پئی جائیں گی تو اس مدہ زیادہ کو وہ مفتوحہ سے ہم تبدیل کریں گے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مدہ ہو، حرف کیا ہو؟ اس سے خوف خارج ہو جائے گا، کیونکہ یہ مدہ تو وہ ہوتا ہے جس میں حرف علت ساکن ما قبل کر اس کے موافق ہو، یہ تو مخالف ہے، یا تو یہ تو حرف لین ہوا۔ ہماری شرط ہے قانون کی کہ وہ مدہ ہو۔ دوسری شرط مدہ زیادہ ہو، یعنی فاعل لام کلمہ کے مقابلے میں نہ ہو۔ اس سے بابن اور بیرن خارج ہو گیا، کیونکہ یہ مدہ اصلی ہے۔ ٹھیک ہے جی، لہذا جمع اقصا بناتے ہوئے، تصغیر بناتے ہوئے یہاں ہم اس مدہ کو وہ مفتوحہ سے تبدیل نہیں کریں گے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ مدہ زیادہ مفرد میں ہو، وہ مدہ زیادہ مفرد میں، تثنیہ جمع کی بات نہیں ہے، مدہ زیادہ مفرد میں ہو۔ ضاربون باری بانی خارج ہو جائیں گے، کیونکہ یہاں مدہ زیادہ یہ الف مدہ زیادہ دوسری جگہ پر ہے، یہ بھی الف مدہ، لیکن ہے تثنیہ جمع میں، ہم نے کہا کہاں ہو؟ مفرد میں ہو۔ سمجھ آ گئی بات؟ اور اس کے بعد دوسری جگہ پر ہو، کہاں ہو؟ دوسری جگہ پر، اس سے شریف خارج ہو جائے گا۔ کیا خارج ہو جائے گا؟ شریف، کیونکہ یہاں تیسری جگہ پر آیا ہوا ہے مدہ زیادہ شریف میں، یا کہاں آیا ہوا ہے؟ تیسری جگہ پر۔ ٹھیک ہے جی، لہٰذا اس سے ہم جب جمع اقصا بنا مثلا شرائف، اس سے ہم جمع اقصا بنائے اشراف وغیرہ، تو جمع مکسر اس سے بنائیں، تو اب اس یا کو مثلا اس کا مؤنث صیغہ آئے گا شریفتن، یہ شریفن ہے، اس کا مؤنث کا صیغہ آئے گا شریفتن، شریفتن۔ اب اس شریفتن سے جمع اقصا شرائف آپ بنائیں گے، تو اس یا حرف مدہ کو وہ مفتوحہ سے تبدیل کرنا اس قانون کے مطابق نہیں ہوگا، کیونکہ یہ حرف مدہ تیسری جگہ پر ہو، یہ تیسری جگہ پر ہے، ہماری شرط ہے کہ وہ دوسری جگہ پر ہو۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ مکبر میں ہو، وہ مدہ زیادہ مکبر میں سے ضاربہ خارج ہو گیا، کیونکہ یہ فعل میں ہے۔ مکبر کی طرف یہ ہے جس سے تصغیر لئی جائے، اور تصغیر کس سے لے جاتی ہے؟ اسم سے لے جاتی ہے، یا فعل تو مکبر نہیں ہو سکتا، تو ہماری شرط ہے کہ وہ مکبر میں ہو مدہ زیادہ، یہاں فعل میں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، اس کے بعد جمع اقصا یا تصغیر کی بنا ہو رہی ہو، اس سے غارباتن خارج ہو گیا، کیونکہ یہاں جمع مؤنث سالم کی بنا ہو رہی ہے، جمع اقصا یا تصغیر کی بنا نہیں ہو رہی۔ جب یہ شرطیں پائی جائیں گی تو جمع اقصا بناتے ہوئے اور مصغر بناتے ہوئے ہم اس حرف مدہ زیادہ کو جو مفرد میں ہے، دوسری جگہ پر ہے، مکبر میں ہے، اس کو ہم وہ مفتوحہ سے تبدیل کر دیں گے۔ ٹھیک ہے جی مولانا؟ اچھا جی، حکم ان شرائط موجودگی میں اس مدہ زیادہ کو وہ مفتوحہ سے تبدیل کرنا
वाजिब है मुताबिक की मिसालें, अब वो मद्दा की मिसाल बनेगी, अलिफ मद्दा की मिसालें भी बनेगी, या मद्दा की मिसालें बनेगी। हरफ लतीन है वो अलिफ या, तो वो भी मद्दा होती है, अलिफ भी मद्दा होता है, या भी। अब जम्मा अक्सा की मिसाल, बहु मद्दा की मिसाल है, जम्मा अक्सा की मिसाल तवामीरु, इसको तू मारून से बनाया, किससे बनाया? तू मारून से जब बनाया, तू मारून, अब हम कानून को फिट करने लगे हैं इस पर। तू मारून जम्मा अक्सा बनाने का तरीका क्या था कि हरफ अव्वल सानी को फतह देंगे। यहां जब हमने हरफ अव्वल को फतह दिया, क्या दिया? फतह दिया, आगे वो मद्दा ज्यादा दूसरी जगह पर था, यानी पहले असल में यहाँ तो पे जमा है, असल में तो पे, आगे दूसरी जगह पर वो है, मद्दा है, ज्यादा है, दूसरी जगह पर है। अब इससे हम बना रहे हैं जम्मा अक्सा, तो इस वऊ को हम वऊ मफ्तूहा से तब्दील कर देंगे, हरफ अव्वल को फतह देंगे, ठीक है जी। तीसरी जगह अलिफ अलामत जम्मा अक्सा लाएंगे। अलिफ अलामत जम्मा अक्सा के बाद 3 हर्फ है, पहले को कसरा दे देंगे, दूसरे को या साकना से तब्दील करेंगे, आखिर को एराब के मुताबिक उसको आमल के मुताबिक पढ़ेंगे, क्योंकि गैर मुंसरिफ है, तरमीम गिर जाएगी, हम पढ़ेंगे तवामीर। अब ये देखें, तू मारून में जो वो मद्दा है, यहां वो मफ्तुआ बनी, एक कानून लगा है। इसी तरह मुसगर की मिसाल देखें, तुवैमीरुन, इसको जब तू मारून से बनाया जी मौलाना, ये देखें जी, तू मारून, अब यहां पर देखें वो मद्दा है, ज्यादा है, दूसरी जगह पर है, ठीक है, और मुफरद में है। इससे अब हम बना रहे हैं मुसगर। जो ही मुसगर बनाएंगे, इस वऊ को हम वो मुफ्तुआ से तब्दील कर देंगे, हरफ अव्वल जम्मा पहले से अपने हाल पर छोड़ देंगे, ठीक है, और इस वऊ को वो मुफ्तुआ से तब्दील कर देंगे इसी कानून के मुताबिक। जब वो मुफ्तुआ से तब्दील किया, तीसरी जगह या साकना अलामत तस्गीर ले आए, अब उसके बाद 3 हर्फ थे, हर्फ अव्वल को कसरा दिया, सानी को या से तब्दील किया, तो वही मीरून हो गया, ठीक है। इसी तरह बवारिबु जब इसको ज़ारिबतुन से बनाएंगे, इसी तरह मुसगर में बुवैरिबुन जब इसको दारिबुन से बनाएंगे, इधर दारिबतुन में ये अलिफ वो मफ्तुआ बन जाएगा, इधर दारिबुन में ये अलिफ दाद के बाद वाला ये अलिफ बुवैरिबुन में वो मफ्तुआ बन जाएगा। इसी तरह या मद्दा की मिसाल बवारिबु, जब इसको दीराबुन से बनाया, अब दीरान से जब बनाएंगे हम, ठीक है जी, दीराबुन से, अब ये देखें, जो ही जम्मा अक्सा बनाएंगे हम, अब ये या मद्दा ज़दा इसको हम मुफ्तुआ से तब्दील करेंगे, ठीक है, हर्फ अव्वल को फतह दे देंगे, ये इस तरह समझ आई बात नहीं आई? तो ये है कानून मद्दा ज़ैदा वाला। अल्लाह ताला हमें इल्म नाफे अता फरमाए।